دوستو الائٹ سروسز، بہت سارے لوگ مجھے یہ سوال کر رہے تھے کہ بھائی آپ کے کیس کا کیا بنا۔ تو فائنلی وقت آ گیا ہے، میں ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں کہ الائٹ سروسز میں گیا ہوں، میں نے اپلائی کیا ہے۔ تو اس کے بعد تقریباً 3 مہینے گزرنے والے ہیں۔ تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ جو کانسیکوینس ہے، جو اس کا نتیجہ ہے، وہ کم از کم کچھ مدت گزرنے کے بعد لگایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، جو میری دوسری ویڈیوز ہے، جتنی بھی میں نے ایجنسیز وزٹ کی ہیں، تو اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کریں۔ بیسک یہ ہے کہ میرا وہ چینل جو سا ولاگس کا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر میں تھوڑی سی تفصیلاً ڈسکشن جو سا اپلوڈ نہیں کرتا اس چینل کے اوپر، کیونکہ کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے۔ اور اس چینل کے اوپر میں لگا رہا ہوں، اور بہت ساری اس چینل کے اوپر میں ویڈیوز لگاتا رہوں گا، کمپنیز کے بارے میں، ایجنسیز کے بارے میں۔ اگر وزٹ وغیرہ کرنا ہوا تو میں اسی چینل پہ لگاؤں گا، اور جو ڈسکشن ہوگی، جو ڈیٹیلز ہوں گی، وہ اس چینل کے اوپر میں ضرور ڈسکس کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو میرا فیڈ بیک جو ہے الائٹ سروسز کو اپنے کیس کے حوالے سے کچھ اس طرح کا ہے، جیسا کہ بہت سارے دوست احباب نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے بہت سارے کمنٹس بھی کیے ہیں۔ تو سب سوالوں کا جواب اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ملنے والا ہے۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ اگر آپ بیرون ملک اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایجنسی کے تھرو جو میں نے وزٹ کی ہیں، اور ون بائی ون میں ڈسکس کروں گا، لیکن آج صرف اور صرف میں الائٹ سروسز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو میرے کیس کے بارے میں ہوا کیا۔ سب سے پہلے تو میں نے جب ایجنسی وزٹ کی، وہاں کے پروسیجرز جو تھے ان کو فالو کیا۔ جو میرا کیس تھا بوسنیا کے حوالے سے، ان کے پاس ویکینسی تھی۔ تو ویسے میری فیلڈ ڈرافٹنگ ڈیزائننگ ہے، آٹو کیڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو مطلب اسٹیل اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہاں پر جاب جو سی تھی ایز اے لیبر آئی ہوئی تھی بوسنیا کے لیے۔ کمپنی اچھی تھی، کمپنی کا نام انہوں نے بالکل نہیں بتایا۔ تو فارم وغیرہ انہوں نے دیا، پہلے فارم دینے کے بعد انہوں نے فارم فل کرایا، اور خرچہ انہوں نے پہلے بتا دیا جی کہ بھائی 8.5 لاکھ ہے۔ جیسا کہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، وہاں پر جو منیجر ہیں اس ٹائم موجودہ منیجر تھے عقیل صاحب، تو انہوں نے باقاعدہ بتایا اس کے بارے میں، جی 8.5 لاکھ روپیہ اس کا ایکسپینس آئے گا۔ تو آیا کہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر فارم فل کرایا، وہاں پر کیٹیگری مینشن کی ہے۔ 4 قسم کی کیٹیگریز تھی، جس میں نے ایک کیٹیگری کو جو اسٹیل سے ریلیٹڈ تھی وہ چوز کی۔ کرنے کے بعد پھر انہوں نے ٹیسٹ دلوایا، جو کہ ایک مطلب پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ لے گئے۔ دوسری ویڈیو میں نے شامل بھی کیا، جب ہم پریکٹیکل کے لیے گئے تھے، میں نے دکھایا تو نہیں ہے، کیونکہ میں اس چینل کے اوپر زیادہ اندر کی ڈیٹیلز مینشن نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہر ایک مطلب ادارے کا یا جو بھی ہے اپنے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں دکھا نہیں سکتے، بتا سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بار بار سوال کیا، بھائی آپ کے کیس کا کیا بنا، آپ ہمیں بتائیں، ہمیں بتائیں، ہمیں بتائیں۔ میں تو مطلب ایجنٹ نہیں ہوں جو کہ مکھن ملائیاں لگا کے آپ لوگوں کو بات بتاؤں۔ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بچت مطلب ٹائم بچے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ چیزیں کلیکٹ کر کے رکھیں گے، اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، تو بہت ساری چیزوں کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو باقی پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹس وغیرہ مجھے مطلب انٹرویو ہونے کے بعد، نہیں ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد پھر انہوں نے انٹرویو لیا۔ انٹرویو جو سا تھا وہ آن لائن تھا، یہ اب مجھے بھی نہیں پتہ کراچی میں انٹرویو لیا گیا ہے یا کمپنی کے تھرو لیا گیا ہے، کیونکہ ان کا فیس میرے سامنے نہیں آ رہا تھا، اور نہ وہاں پر لوکیشن وغیرہ لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال انٹرویو لیا، انہوں نے مجھے پاس کیا۔ پاس کرنے کے بعد انہوں نے مجھے سوالات جوابات وہ بھی میں تھوڑے سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو سوال کیا جی کہ میرے بارے میں، میرے کام کے بارے میں سب کچھ، وہ سیٹسفائی ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں۔ پھر جب میں نے پوچھا، میں نے جو سوال کیے تھے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو کیونکہ آپ کو انٹرسٹنگ سٹوری لگے گی اینڈ پہ ہوا کیا۔ اور مطلب ابھی تک بہت سارے لوگ میرے ساتھ انکنیکٹڈ ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو میں ویڈیوز دیکھ کے میرے ساتھ وہاں پر آئے تھے، اور اپلائی بھی کیا تھا انہوں نے، اور میرے ساتھ وہ ان ٹچ ہیں۔ تو سارا وہ بھی اپنی اپنی معاملات بتاتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا کیا ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، تو جب میں نے یہی پوچھا جی کہ مجھے یہ بتائیں کمپنی نہیں ہے پرانی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟
میں نے کہا کہ میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، آیا یہ کمپنی اگر نئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہوگا یا مینجمنٹ کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ سوال جواب کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ پرانی کمپنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ پھر کوئی اور سوال، میں نے پھر اور سوال یہیں پوچھا جی کہ کمپنی کا نام بتائیں۔ انہوں نے جی کہا کہ کمپنی کا نام ہم نہیں بتا سکتے۔ میں آگے سے سوال نہیں کر سکتا، پھر کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہم نے سیکرٹ رکھنا ہے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک دو اور کویسچن میں اسی طرح، وہ مطلب اتنے کوئی سیریس کویسچن نہیں تھے۔ تو اس کے بعد پھر آ گیا، پھر انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ انٹرویو پاس کر لیا ہے، آپ کا ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا، انٹرویو بھی پاس ہو گیا، آپ لہٰذا جون سا ہے میڈیکل کی سلپ انہوں نے دی، میڈیکل کرائیں۔ تو میڈیکل کی فیس جو سی تھی وہ بھی میں باقاعدہ جب جو سا انہوں نے مجھے انسٹیٹیوٹ بتایا تھا، میں وزٹ کیا، ولاگ میں نے شامل کیا ہوا ہے، تو وہاں پر میں گیا، انہوں نے فیس 10,000 میری چارج کی۔ 10,000 فیس چارج کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں 2-3 دن کے بعد ہم رپورٹ جو سی الائٹ سروسز کو بھیج دیں گے، تو آپ انتظار کریں، چلے جائیں۔ بلڈ سیمپل وغیرہ انہوں نے لیے۔ تو ویسے دبئی کا یا اگر سعودیہ کا کراتے ہیں تو وہ 3,000 ہے، تو ادھر فیس انہوں نے 10,000 رکھی ہے۔ تو بہرحال کچھ دنوں کے بعد جب جو میرے ساتھ لڑکے تھے پہلے جن کا میڈیکل کرایا تھا ان کا پاس ہو گیا، پھر میرا ایشو آ گیا۔ میرا جب ایشو آیا میں نے ان سے پتہ کیا، وہ کہہ دیں جی آپ کے چیسٹ میں جو ہے نا ایک داغ آ رہا ہے، تو لہٰذا میں نے کہا اس کا کوئی سلوشن وغیرہ، کیونکہ پہلے بھی میں گیا ہوں، ایسا ویسا ایشو نہیں آیا، چھوٹا سا مائنر سا، کیونکہ ان دنوں کام تھے، بہت زیادہ بیزی تھا میں، تو مصروفیت کی وجہ سے میں بہت زیادہ بول بھی رہا تھا، آوازیں بھی لگا رہا تھا، جیسے مجھے بہت سارے لوگ جانتے بھی، میں ایک شاپ کیپر بھی ہوں، تو میری شاپس بھی ہیں، اس وجہ سے ان دنوں میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا، پھر مطلب چیسٹ پرابلم بھی آئی ہوئی تھی، داغ آیا، باہر ڈاکٹر کے پاس میں گیا، تو ڈاکٹر کے پاس بھاگا دوڑا، پھر انہوں نے میڈیسن دی، میڈیسن وغیرہ لی، 1 ویک میڈیسن لینے کے بعد میں دوبارہ ایکس رے کے لیے گیا، ایکس رے کرایا، پھر جس ادارے سے کرایا وہ کہتا جی کہ ایکس رے چھوٹا ہے، اس طرح اس طرح، وہ میرے پیسے ضائع گئے، تقریباً 600-700 روپیہ وہ ضائع گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک اور لیب سے کرایا تھا، وہ لیب بھی میں نے شامل کی ہوئی ہیں ولاگ میں، تو وہ لیب سے کرایا، وہ انہیں دکھایا، جو کہتے ہیں جی مسئلہ ہے، آپ 3-4 روز 5 دن کے بعد پھر کرانا۔ پھر میں نے مطلب وہ فیس 1000 فیس تھی، 1000 فیس وہ لگی، پھر وہ کرانے کے بعد میں نے جو سا ہے تقریباً 3-4 دن کے بعد دوبارہ کرایا تو کلیئر آ گیا، میڈیکل کلیئر آیا، انہوں نے کہا جی ہم نے رپورٹ سینڈ کر دیا، اینی وے یہ چیز اوکے ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے مجھے کال کر کے کہا جی کہ ڈاکومنٹس وغیرہ آپ جو ان سے نا سارے کے سارے ارینج کریں۔ ڈاکومنٹس میں کیا چیزیں تھیں، تو سب سے پہلے میرا جو سا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ انٹر آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ڈگری سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے، جو کہ میرے پاس سارے کمپلیٹ نہیں تھے، مطلب کچھ تھے، کچھ جو سے تھے میرے سنتے وغیرہ، وہ بھی شاید آپ نے بلاگس میں دیکھا ہو، میں مطلب راولپنڈی کے بورڈ گیا، وہاں سے میں نے نکلوائی اور ڈاکومنٹیشن وغیرہ کی، وہ ساری میں ڈاکومنٹیشن کرنے کے بعد پھر پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ میں نے اپلائی کیا، وہ تقریباً مجھے 1 ویک کے بعد ہی میں نے لیا ہے، تقریباً 4 یا 5 دن، 1 ویک کر لے، 1 ویک کے بعد لیا، وہ ساری فائل میں نے تیار کرا لی، جب تیار کرا کے میں نے سبمٹ کرائی، اور اس کے بعد بہت ہی زبردست مجھے وہ کیا کہتے ہیں ایسا رزلٹ ملا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ اب الائٹ سب لوگ الائٹ کرتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں الائٹ ہے کیا چیز۔ دراصل آج کل اس کا نام تو بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ نام ہے اس کا، لیکن بائی پروفیشنل میں اگر بات کروں نا، میں اپنا فیڈ بیک دوں تو میں اس چیز کو فیل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ وہاں پر جو سٹاف ہے نا وہ بدتمیزی کرنے سے بھی قاصر نہیں ہے، وہ بدتمیزی بھی کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتایا کہ میں ایک عام سا بندہ گیا تھا وہاں پر، تو جب کیس جمع ہو گیا انہوں نے کہا جی کہ بعد میں ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، جب 2 ویکس کے بعد میں گیا دوبارہ، میں نے کانٹیکٹ کیا، جب میں انہیں پھر کانٹیکٹ کر رہا ہوں، کالز کر رہا ہوں، وہ کالز نہیں اٹھا رہے، میسج کر رہا ہوں، میسج کا جواب نہیں دے رہے، پھر اس کے بعد میں نے میلز کی ہیں تو میلز کا بھی جواب نہیں دے رہے، پھر میں ایک دن گیا ہوں، انہوں نے مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا شروع کر دیا ہے۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے کیا لگایا انہوں نے کہا جی کہ آپ کل آئیں، آپ پرسوں آئیں، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، اور کیا کہتے ہیں جب میں بات کروں پھر کہتے ہیں جی کہ آپ کا کیس جو سا ہے وہ ایمبیسی نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ایمبیسی نے پہلے، پھر اس کے بعد پھر مجھے کہتے ہیں جی آپ کا کیس جو سا ہے کمپنی نے ریجیکٹ کر دیا۔ مطلب ایک بندہ اپنی رائے دے رہا ہے اور دوسری اپنی رائے دے رہا ہے، مطلب دونوں کی باتوں میں کوئی اتفاق نہیں ہے،
میں نے کہا یار کوئی اچھی سی اسٹیٹمنٹ مجھے بتاؤ، ویلڈ ریزن کیا ہے. پھر ایک کہے جی کہ آپ اوور کوالیفائڈ ہو، تو جس کی وجہ سے آپ کو کمپنی نے کہا ہے کہ یہ نہ وہاں پر جائیں، بھاگ جائیں گے آپ. یار میں نے کہا کہ یہ چیزیں تھیں تو مجھے آپ پہلے انفارم کریں نا. میں نے اتنے پیسے لگا دیے ہیں، 20-25 ہزار روپے میرا خرچہ ہو گیا ہے. خدا کے بندے، مجھے آپ لوگوں نے یہ پہلے کیوں نہیں انفارم کیا؟ یہ آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد جی پھر عقیل صاحب نے تھوڑا سا تعاون کیا. پھر عقیل صاحب نے کہا جی کہ ہم رابطہ کرتے ہیں. پھر ادھر کراچی ان کا ہیڈ آفس ہے، کراچی میں انہوں نے رابطہ کیا. کراچی میں جب رابطہ کیا انہوں نے، تو کراچی میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بندہ ہر لحاظ سے پاس ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو آپ جائیں کل. تو کل ہم آپ کو کال کریں گے، کیونکہ باقی جتنے بھی لڑکے تھے جن کا پروسیس چلا رہے تھے ان کا تقریباً 30,100 یا 300 یا 500